24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنومین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن 5ویں جماعت کی اسلامیات کے باب سوم کے حصہ جیم پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہجرت مدینہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں سبق کے حاصلات تعلم کے بارے میں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہجرت کے معنی اور مفہوم جان سکیں، ہجرت مدینہ کے تناظر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار اور امانتوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں، ہجرت مدینہ کے واقعات، اسباب اور نتائج مختصر طور سے جان سکیں، ہجرت مدینہ کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو جان سکیں، اور دعوت دین میں حکمت و دانائی کی اہمیت سے آگاہ ہو سکیں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند سوالات کے ذریعے مضمون کی تمہید اٹھائیں۔ مثلا ہجرت کے کیا معنی ہیں؟ کیا آپ نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے واقعے کے بارے میں سنا ہے؟ طلبہ کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ جواب دینے کی کوشش کریں۔ سبق کا باقاعدہ آغاز کریں اور طلبہ کو ہجرت کے معنی اور مفہوم بتائیں۔ انہیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر رہنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ جب کفار مکہ کے مسلمانوں پر مظالم کی انتہا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں نے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور پھر نبوت کے 13ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت مدینہ کی۔ طلبہ سے سبق کے ہجرت مدینہ کے معنی و مفہوم والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی بھی کروائیں۔ سرگرمی: موجودہ دور اور ہجرت کے موضوع پر طلبہ سے کمرہ جماعت میں گفتگو کروائیں۔ کتاب کی مدد سے طلبہ کو بتائیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کفار مکہ کے مظالم بڑھتے گئے، یہاں تک کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ تک تیار کر لیا۔ اس لیے ہجرت ضروری ہو گئی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے حد محبت تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سونے کی ہدایت کی اور ان سے فرمایا کہ صبح مکہ مکرمہ کے لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا کر مدینہ منورہ روانہ ہو جانا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اس وقت شدید خطرہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھی امانتوں کی فکر اس وقت بھی تھی۔ اس کے بعد طلبہ کو کتاب میں دیے گئے ہجرت کے اسباب بتائیں اور ان سے سبق کے ہجرت کے اسباب والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں۔ کتاب کی مدد سے طلبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا واقعہ سنائیں۔ انہیں غار ثور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قیام کے بارے میں بتائیں۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ اس دوران سراقہ بن مالک آپ کا تعاقب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، لیکن جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی کوشش کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔
اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے پاس ایک بستی قباء میں پہنچ گئے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد طلباء سے سبق کے غار ثور میں قیام والے حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں۔ سرگرمی: طلباء سے سعودی عرب کے نقشے کی مدد سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی طرف کا ایک نقشہ تیار کروائیں۔ طلباء کو بتائیں کہ قباء میں قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرجوش استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لوگوں کو انصار کہا اور ہجرت کر کے آنے والوں کو مہاجر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی کہا۔ مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا اور مسلمانوں کو بہت کامیابیاں نصیب ہوئیں۔ اس کے بعد طلباء سے سبق کے اس حصے کی بلند آواز میں پڑھائی کروائیں۔ پڑھائے گئے سبق سے متعلق طلباء کی جانچ کے لیے ان سے پوچھیں کہ ہجرت کیوں ضروری ہو گئی تھی، ہجرت کا مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا۔ گھر کے کام کے لیے طلباء کو ہجرت کے اسباب اپنے الفاظ میں کاپی پر لکھ کر لانے کو کہا جا سکتا ہے۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔